السلام علیکم، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں عالمگیر وبا کورونا وائرس کی چوتھی لہر نے مزید 54 جانیں لے لی، جبکہ ایک ہی روز میں 1308 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ کابینہ اجلاس میں 7ویں مردم شماری سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور کر لی گئیں۔ مردم شماری کے طریقہ کار میں شامل بعض تجاویز پر ایم کیو ایم کی مخالفت سامنے آ گئی۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی مدت ملازمت 8 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہے۔ مریم نواز کی ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم قرار کرانے کی نئی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے مریم نواز کی درخواست پر 2 اعتراضات لگا دیے۔ وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا، کٹ پتلی کیا چیز ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں جن کے نام سامنے آئے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں قانون اور آئینی تقاضوں کو توڑ کر چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ شدید ہونے لگا۔ کینیڈین ملٹری کا دستہ صوبے کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ماہرین کا صوبے میں فوری لاک ڈاؤن کا مطالبہ۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت کی تخت نشینی کی تقریر۔ کرونا سے متاثر ہونے والی معیشت کو بہتر کرنے پر زور۔ صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 16,40,606 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,001 ہو گئیں۔ امریکی ریاست ایریزونا میں فائرنگ، ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ افغانستان میں ایک اور نائب وزیر اعظم سمیت کئی افراد سول اور ملٹری عہدوں پر تعینات۔ نئی تعیناتیاں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے حکم پر کی گئیں۔ طالبان قیادت نے کئی افراد کو کور کمانڈر بھی تعینات کر دیا ہے۔ فیس بک کی بندش، مارک زکربرگ کو چند گھنٹوں میں $7 ارب کا نقصان ہو گیا۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے اسٹاکس 4.9% گر گئے۔ فیس بک کی اس طرز کی سروس معطلی اپنی نوعیت کی سب سے طویل بندش ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات 48,23,000 سے متجاوز۔ متاثرہ افراد کی تعداد 23,61,96,952 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ اس مودی وائرس سے اموات 48,23,501 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 54 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 27,847 ہو گئی، جبکہ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,52,656 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ این سی او سی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,308 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,33,687، سندھ میں 4,60,748، خیبر پختونخوا میں 1,74,841، بلوچستان میں 32,992، گلگت بلتستان میں 10,334، اسلام آباد میں 1,05,801، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,253 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,96,39,052 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,907 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,78,883 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,110 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وفاقی کابینہ نے 7ویں مردم شماری کرانے سے متعلق تجاویز جزوی طور پر منظور کر لی ہیں۔ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ملک میں ہونے والی 7ویں مردم شماری سے متعلق تجاویز کو جزوی طور پر منظور کر لیا گیا۔ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس کے دوران ایم کیو ایم نے مردم شماری کے طریقہ کار میں شامل بعض تجاویز کی مخالفت کی۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے کہا کہ مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے۔ جو شخص جہاں مقیم ہے اسے مردم شماری کے دوران اسی علاقے کی آبادی میں شمار کیا جائے۔ خیال رہے کہ ملک میں آخری مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی۔ وفاقی وزراء کی کمیٹی نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سفارشات تیار کر لی ہیں، تاہم اس کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ۔ فروغ نسیم، بابر اعوان، فواد چودھری اور شہزاد اکبر پر مشتمل حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق سفارشات تیار کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس آج دوبارہ ہوگا،
جس میں سفارشات کا مسودہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ وزراء کی کمیٹی نیب آرڈیننس میں مجوزہ ترامیم پر بریفنگ دے گی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی مدت ملازمت 8 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ نئے چیئرمین کے لیے قائد حزب اختلاف سے مشاورت ضروری ہے، جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ شہباز شریف نیب ریفرنسز میں ملزم ہیں، ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم کرنے کے لیے لیگی رہنما مریم نواز کی نئی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم کرنے کے لیے لیگی رہنما مریم نواز کی نئی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے مریم نواز کی درخواست پر 2 اعتراضات لگائے۔ رجسٹرار آفس کے مطابق مریم نواز نے درخواست میں وہی استدعا کی جو مرکزی اپیل میں کی۔ مریم نواز اپیل میں فریش گراؤنڈز کورٹ کی اجازت سے ہی لا سکتی ہیں۔ خیال رہے مریم نواز نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ کالعدم کرانے کے لیے نئی درخواست دائر کی۔ لیگی رہنما کے نئے وکیل عرفان قادر نے عدالت میں درخواست جمع کرائی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ احتساب عدالت نے 6 جولائی 2017 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی۔ ملکی تاریخ میں پولیٹیکل انجینئرنگ اور قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کی کلاسک مثال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے دھاندلی کا مقابلہ کیا۔ وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام نے دھاندلی کا مقابلہ کیا۔ وفاق اور پنجاب کی طرح کشمیر میں بھی کٹ پتلی حکومت ہے۔ کوٹلی میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ کشمیر کے کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کشمیر کا بھٹو زندہ ہے، کشمیر کی بی بی زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جیال عمران خان کی کٹ پتلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کشمیر سے سیاسی نہیں، نسلوں کا رشتہ ہے۔ ہم نے آمروں کا مقابلہ کیا، کٹ پتلی کیا چیز ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاناما لیکس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، مگر اس پر JIT بنی۔ پینڈورا پیپرز میں سامنے آنے والے ان 700 افراد کے خلاف بھی ماضی کی طرح تحقیقات ہونی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں انہیں جیل میں ڈالا جائے۔ جو سلوک اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کیا گیا وہی ان 700 افراد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی بنائی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ احتساب کے 3 سال گزر گئے، آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا الزام کیا ہے۔ نیب پہلے جیل میں ڈالتی ہے، کیس بعد میں بناتی ہے۔ جب تک کسی کے خلاف ثبوت نہ آئے وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیے قانون کچھ اور باقی سب کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے پاناما لیکس کی تحقیقات والا طریقہ ہے پینڈورا پیپرز کی تحقیقات میں اپنایا جانا چاہیے۔ نواز شریف کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ کمیشن بنائے جاتے ہیں مگر آج تک کوئی کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا۔ جب سے حکومت آئی 10 سے 15 کمیشن بنائے جا چکے۔ ملک کو آرڈیننسز سے چلایا جا رہا ہے۔ آج اس ملک کے قانون اور آئینی تقاضوں کو توڑ کر چیئرمین نیب کو توسیع دی جا رہی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔